نے اس کو نفی پر پیش کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر طرح کے علوم رکھے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا. قرآن کے آتے ہی تمام علوم مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کے نزول کے بعد کوئی ایک واقعہ بھی پیش کیجئے جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی جانب سے عدم علم کا اظہار فرمایا ہو کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن پاک کے نزول کے ساتھ تکمیل علوم ہو گئی اور علوم کی تکمیل کلی ہوئی اور بمقابلہ مخلوق ہوئی. اور لفظ کل کا یہ دکھانا وہاں ضروری ہوتا ہے جہاں اس کے آثار کل پر دلالت نہ کرے. جب علوم اور واقعات اور حدیث صحیحہ یہ دلالت کل پر کر رہے ہوں تو وہاں پر لفظ کل دکھانا ضروری نہیں ہوتا، کل کا مطلب بتانا ضروری ہوتا ہے، کل کا معنی سمجھانا ضروری ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وقت ہے نا بہت وقت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سند میں حذیفہ بن یمان نہیں ہے، یہ اغلب گمانے کے حذیفہ بن یمان ہے. فرماتے میری والدہ بیمار تھی، میں کئی دن نہ جا سکا. تو ایک دن میں نے اماں سے کہا اماں میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں. کہا بیٹا جاؤ. جب میں چلنے لگا تو ماں نے کہا حذیفہ ادھر آؤ. میں نے کہا جی ماں جی. فرمایا بیٹا دو کام کرواتے ہیں نا، ایک میری بخشش کی دعا کروانا، ایک اپنی بخشش کی دعا کروانا. آ گیا جب مسجد نبوی میں آ گیا، آگے مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑی. بعد میں بیٹھا رہا، مجھے موقع نہیں ملا بات کرنے کا، نہ سرکار نے بلایا. آج لگتا ہے سرکار نے بھی خود طلب نہیں فرمایا اور حذیفہ بھی نہیں گئے. پھر مغرب کے بعد عشاء ہو گئی، پھر صحابہ ملتے رہے رضی اللہ عنہم اجمعین. فرماتے پھر مجھے موقع نہ ملا، یہاں تک رات کا کافی حصہ بیت گیا. سرکار نے مبارک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نالان شریفہ پہنی اور کاشانک دست کی طرف چل دی. میں پیچھے پیچھے، میرے پاؤں کی آہٹ سن کے سرکار کا منہ آگے کو تھا. ترمذی موجود ہے، نکال کے دکھا سکتا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. آگے منہ کر کے سرکار جا رہے تھے. فرمایا من ہذا من ہذا، اور درمیان میں کوئی الفاظ نہیں ہے. من ہذا کون ہو بھائی؟ خود ہی فرمایا حذیفہ. حذیفہ قلت نعم یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ میں ہوں. اب سرکار نے آواز سن کر یوں دیکھا، دیکھ کر حضرت حذیفہ آئے تھے گھر سے، جو بات دل میں لے کے عرض نہیں کی. اگر عرض کر چکے ہوتے تو یہ کہتے مولانا بتا عرض کیا تھا، پتا چلا. نبی نے یوں دیکھا، دل پر نظر ڈالی. ترمذی کے الفاظ ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا والے امے کا، کیا حاجت لے کے آئے ہو؟ مجھے بھی اللہ بخش دے، تیری ماں کو بھی اللہ بخش دے. ثابت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا صاحب نے اپنے جھوٹے موقف کو ثابت کرنے کے لیے بڑے دلائل دیے اور وہ سارے سب کے سب جعلی دلائل ہیں. اور سب سے پہلی بات مولانا صاحب قرآن پہ خیانت نہ کیجیے. وہ جو آپ نے پڑھی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. یہ لوح محفوظ کی بات ہے، آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی خیانت ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يَدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. یہ لوح محفوظ کی بات ہے، آپ دین کی بات کر رہے ہیں. دین آپ کو بھی پتا ہے، دین کا صحابہ کو بھی پتا ہے، اور آپ نے دلیل دی ہے علم الانسان، انسان کو سکھایا. انسان آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، میں بھی ہوں، صحابہ بھی تھے. اگر علم الانسان سے یہ علم غیب کلی ثابت ہوتا ہے تو انسان کو علم غیب کلی ہے. آپ نے یہ کہا کہ اس آیت کے بعد کوئی ایسی دلیل پیش کریں. اب آپ مناظرہ ختم ہونا چاہیے، آپ کو مان جانا چاہیے کہ یہ میدان یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم. آپ نے تکمیل دین سے علم غیب کلی نکالا جو کہ سراسر بہتان ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے. دین اور چیز ہے، علم غیب اور چیز ہے. علم غیب میں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں. آئیے ذرا دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اگر نہ نکلے ثابت نہ ہو تو چور کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہے. بیماری ہے، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ نے فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ
سوال کر رہے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول نہیں، ہم ینتظرون، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے اٹھنے کی کوشش کی، آپ پہ غشی طاری ہو گئی، اوغ میں یا حدیث کے الفاظ کہ اوغ میں یا لے، آپ پہ غشی طاری ہوئی، پھر آپ کو ہوش آیا، پھر آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، ہم ینتظرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تو یہ کیا سوال کرنے کی ضرورت تھی؟ میں یہ مانتا ہوں یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ینتظرون، اور اس سے یہ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی ہو رہی ہے، جس ذات اقدس پہ غشی ہو جائے وہ عالم الغیب کلی نہیں ہوا، یہ عالم الغیب کلی کی نفی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جس پہ بے ہوشی طاری ہو جائے، جو بے ہوش ہو جائے وہ عالم الغیب کلی نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، اس حدیث کا جواب دیجئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا نماز پڑھ لیں، آج انشاءاللہ ساری رات اسی کام پہ ہو۔ یہ کیسٹ جو ہے نا ذرا درمیان میں رکھتے ہیں تاکہ میری آواز نہیں پہلا یہ مسئلہ ہے جی آپ نے صدر کو کس اعتبار سے چینج کیا؟ ہم نے نہیں چینج کیا، میں نے چینج کیا۔ گھر والوں کی بات ہے، میری نہیں، میں تو جس طرح سے آپ کہیں گے، مجھے بچے کو بٹھایا سر صدر ہونا چاہیے، سمجھانا والا جذباتی ہونا چاہیے۔ تسی سیٹ چھڈ دیندے ہو صدر لڑن پہ اندر سیٹ نہیں تے ویلے والا نام نہیں طریقہ کار ہوندا ہے، سر کوئی طریقہ کار ہوندا ہے، اس سے وعدہ کریں کہ آگے نہیں سر صدر کو سمجھاؤ نا، تسی سیٹ چھڈ دیو او لڑ پہ ایک طریقہ نہیں، تسی سیٹ تے بیٹھو او ہاتھ ہیں جو غلط گل ہے۔ آپ کے حضرات بہت کچھ کر رہے ہیں سر سارا کوئی وجہ نہیں، نہ کہ سیٹ چھڈ دی، تسی سیٹ بھی چھڈ دیندے ہو لڑنے نہیں پائی۔ بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ صدر کا کام جو ہوتا ہے نا وہ لڑنا نہیں ہوتا، صدر جو آپ کے لڑنے شروع کر دیتے ہیں وہ بیچ میں یہ آپ نہیں بولنا سر جی صدر نے لڑنے تے عالم کا کپڑا ہے بلا وجہ مان گئے سر جب صدر نے لڑنا تے کپڑا آپ کہنے بزرگ معلومات کا پتہ نہیں۔ اچھا بس نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، صدق اللہ۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، ہمارا یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت حنفیہ کا، اور میں محمد ارشد قادری یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کلی علم غیب عطا فرمایا، اور ہم نے اس پر الحمدللہ آیت پیش کی ان کو، اور ابتداءً اپنے عقیدے کی توضیح کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً اپنے پیارے محبوب کو علوم عطا فرمائے اور وہ مکمل ہو گئے۔ جب ہم نے آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم آخر تک، تو مولانا نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے پوچھا تھا کہ عائشہ نماز ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آقا، نہیں پیارے محبوب یا رسول اللہ، ابھی تو لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ سوال کرنا کہ عائشہ نماز ہو گئی، انہوں نے فرمایا کہ یہ عدم علم پر دلالت کر رہا ہے۔ مولانا دیکھیے
خدا کا خوف کیجئے، کچھ ترس کھائیے. سوال کبھی بھی عدم علم پر دلالت نہیں کیا کرتا. اگر مطلقاً اس کا معنی یہی ہے کہ سوال کا معنی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ عدم علم ہے، تو قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اور اس کا معنی یہ کرنا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تھا تو پتہ نہیں تھا تو پوچھا. اگر سوال کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے مولانا صاحب عدم علم ہوتا ہے مراد، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی آپ نے یہ قاعدہ بیان کر کے کی ہے. ہمارے اس سوال کا جواب آیت سے دیجئے گا کہ اگر سوال کرنے کا معنی عدم علم ہے تو اللہ کا علم پھر کیسے ثابت ہوگا، اور اگر سوال کرنے کا معنی عدم علم نہیں ہوتا تو آپ نے سرکار کے سوال پر عدم علم کا فتویٰ کیوں جڑا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پوری طرح سے دائیں بائیں کا آگے پیچھے کا جائزہ لیتے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں پر گرفت ہوتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مطلق قاعدے کی نفی کی اور قرآن کریم کی آیت کے ساتھ معاذ اللہ مذاق کیا ہے. سوال کرنا عدم علم پر دال نہیں ہوتا. سوال کرنا کبھی کبھی اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ آغاز کلام ہو اور حالات حاضرہ پر تبصرہ ہو. عدم علم پر دال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ابھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جل جلالہ و من والہ کہ جسے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرے گویا اسے خیر کثیر عطا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ صاف فرما رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم تم کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تم کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. اگر کتاب اور حکمت نبی کے پاس تھی نہیں تو سکھایا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت دے دی گئی خیر کثیر دے دیا گیا. اس آیت کا جز اول یہ تھا لَوْ عَالَمُ الْغَیْبَ، اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر میں محبوب کہہ دے کہ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وہاں ذاتی کی نفی ہے اور یہاں بتا دیا گیا کہ ہم نے محبوب کو حکمت دی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر بھی دے دی گئی. لہذا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب کلی بھی عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرمائی، کتاب کا علم بھی عطا فرمایا، اسے تقسیم کے لیے عطا فرمایا. مولانا صاحب نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ سوال عدم واقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ نے میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ ہر سوال عدم واقفیت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ کئی دفعہ مسئول کو پتہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں پتہ ہوتا. ذرا بتائیے قرآن ہے یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن ذی القرنین، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ذرا بتائیے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جوا اور شراب کیا ہے، اس کے متعلق بتائیے. ذوالقرنین کے متعلق سوال کر رہے ہیں، روح کے متعلق کر رہے ہیں، حیض کے متعلق کر رہے ہیں. ذرا بتائیے اگر ہر سوال یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پہلے پتہ ہوتا ہے تو کیا صحابہ کو پہلے سے پتہ تھا پھر سوال کیا؟ رہی بات اللہ تعالیٰ کی سورہ طٰہٰ کی اس آیت کی مَا تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا موسیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. کل کا لفظ ہے اللہ کے متعلق کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے. اس لیے ثابت ہوا کہ اللہ کا سوال
موسیٰ علیہ السلام سے عدم واقفیت کی وجہ سے نہیں تھا، عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا، جس کا قرینہ یہ ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ ذرا مولانا بتائیے، میدان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ذرا بتلائیے کہ